بھائی صاحب یو ہیو گاٹ اے کمفرٹیبل میجارٹی، اب تو 2/3 میجارٹی بھی بن گئی ہے اور وہ خیر سے جیل میں ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ آئی ایم ایف سے ڈیل بھی آلموسٹ ڈن ہے، تو پھر یہ کیوں بار بار مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں؟ بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے، کل کراچی میں کہا گیا کہ جناب ذرا اڈیالہ جیل والوں سے بھی بات کریں، تو یہ ضروری ہے آپ کے خیال میں یا اس کی کیا وجہ ہے جناب راجہ ریاض صاحب؟ جی شکریہ قاضی صاحب۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب نے ایز اپوزیشن لیڈر یہ کہا تھا کہ ہم ملک کی استحکام کے لیے اور معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی عمران خان نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا، ایک ہی نعرہ رکھا کہ میں نے سب کو جیل میں ڈالنا ہے، میں نے سب کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اب پھر جب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تو اسی دن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب تو نہیں تھے لیکن ان کی پارٹی کے لوگ تھے، تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مسلم لیگ کا بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب کو ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان کو اس وقت جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، سیاسی استحکام ہے، وہ ختم ہوگا تو باقی چیزیں کافی حد تک حل ہوگی۔ تو شروع سے ہمارا یہ موقف رہا ہے اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، اور اب بھی میرا مشورہ بھی ہے پی ٹی آئی کو کہ خدا کے لیے ملک کی خاطر یہ ضد اور اناج چھوڑے، آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ زندگی بہت ہوتی ہے، اقتدار آتا جاتا رہتا ہے، کبھی کسی کے پاس، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب ولنگ ہیں، یعنی میں نٹ شل میں آپ کی یہ بات، اور میں یہی بات لے کے جاؤں گا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بعد میں، یہ تو خیر انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ، لیکن جی بات مکمل کریں۔ ایک قاضی صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا شروع سے موقف ہے، یہ آج کا نہیں ہے، 2018 سے ہم ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جی محمد صاحب، یہ میں دوسرے موضوع پہ بعد میں آؤں گا۔ انٹرا پارٹی الیکشنز تو لگتا ہے چھیڑ بن گئی ہے ہم سب کی، لیکن یہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹس جوائن ہینڈز، مشکل میں ہیں، آگے بڑھیں، چلیں، کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ اور میں ایک آپ کو ایک شیر افضل صاحب کا ساؤٹ بھی سنواتا ہوں جو آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ محمد صاحب تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جلدی سے سنوائیں جی۔ جی محمد صاحب، what stops you؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، راجہ ریاض صاحب 2018 کا بات کر رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف کا موقف 2018 سے یہ ہے، عمران خان کا موقف یہ یاد رکھیں آج یوم تاسیس ہے، 28واں ہے۔ عمران خان کا موقف پچھلے 28-29 سالوں سے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کی خاطر بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات چیت کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اس بات چیت کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو ماننے والی بات ہو۔ جیسے فار ایگزامپل اس ملک کے جو مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ لا قانونیت ہے، تو اگر ہم نے ہر ایک کو قانون کے اندر لے کر آنا ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لے کر آنا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ 1971 کے بعد کبھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوئے، تو اگر اس ملک میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے جو ہر ایک کو قبول ہو اس کی بات کرنی ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر اس ملک میں یہ بات کرنی ہے کہ جی آؤ مل جل کے کھاتے ہیں، یہ میرا وہ تمہارا، تم اپنی باری کرو میں اپنی باری فلانا کرو، تو اس میں تو کوئی نہ بات کرنے کی تک بنتی ہے، نہ بات کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس پہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری پارٹی اور نہ عمران خان کوئی بھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے مندو خیل صاحب، یعنی یہ بات تو ایک حد تک درست ہے سینیٹر صاحب کی، آپ بھی کہتے ہیں جی الیکشن چوری ہوئے، مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے جی ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہوتا رہا، اس دفعہ زیادہ اس کے ساتھ ہوا یا اس کے ساتھ ہوا، یہ بحث، مگر کم از کم ایک اس بات پہ تو گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھائی الیکشن فیئر ہو۔ ہمارے ہمسائے میں کبھی بھی یہ ہم نے دیکھا ہے الیکشن شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو یہ
تو کیوں ہم پیپلز پارٹی کیا تیار ہے اس ایشو پہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب تیار ہیں اگر یہی ایجنڈا رکھ لیا جائے شفاف الیکشن کا؟ مندوخیل صاحب دیکھیے ان کی قول اور فعل میں فرق ہے، تضاد ہے۔ ابھی آپ نے مروت صاحب کا گفتگو سنا ہے اور پچھلے ہفتے ان کا ترجمان رؤف حسن صاحب ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم جو حکومتی اتحاد دی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے اس شرط پہ کہ وہ مینڈیٹ واپس کریں۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے سوال کیے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، تو انہوں نے جواب دیے کہ وہ انہی سے سب کچھ مل سکتا ہے، ان پارٹیوں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اب وہ یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کو جو نا کور کمانڈر ہاؤس پشاور جلانے کے لیے گئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کو لاہور کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس اور شہداء کے مجسمے، تصویریں، جہاز، وہ سب کچھ جلا کے راکھ دیے، وہی لوگ ہیں۔ اور پھر وہی لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیے، لاٹیاں دیے، بندوقیں پکڑائی، جہادی تنظیمیں۔ اتنا الیبوریٹ تھا ویسے مندوخیل صاحب، یہ اتنا الیبوریٹ لگتا ہے آپ کو جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی اس پہ کمیشن نہیں بنا، انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی جیلیں نہیں ہوئیں، اور یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ یار وہاں جو سیکیورٹی تھی وہ کیا سوئی ہوئی تھی؟ مندوخیل صاحب اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے تو کیا کوئی آ کے چوری کرے گا؟ اور یہ بنا گا کہ چونکہ اس کے مندوخیل کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے ہم نے چوری کر دی، کیوں دروازے بند نہیں کیے تھے؟ کوئی دکھ بنتا ہے؟ اور پھر آپ یہ دروازے تو کبھی کھلتے نہیں ہیں حضور۔ سن لے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگلے نے سیکورٹی کیوں نہیں کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جب آپ وہاں پہ 20-25 ہزار یا اس سے زیادہ لوگوں کو آپ جمع کریں گے، وہاں سیکورٹی کیا کرے گی؟ کیا وہ ترکی کی طرح جو نا وہ F-16 جہاز چلائیں گے ان کے اوپر؟ کیا ان کے اوپر توپیں چلائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کرے گی اس وجہ سے۔ اور پھر وہاں پہ آ کے جو قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کوئی ویڈیو آڈیو آ جائے اس کے لیے کسی ثبوت کی، کسی ایویڈنس کی، کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قانون کہتا ہے ہمارا۔ جب ساری ویڈیو آ گئے، ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے سب کو جمع کر دیے وہاں پہ، کیا آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ یہاں اندر نہیں جاؤ۔ بھائی آپ نے جب ہزاروں لوگوں کو وہاں جمع کر دیے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور دروازے کے گیٹ پہ آپ کہتے ہیں اندر کوئی نہیں جائے، پھر آپ کی بات کون مانے گا؟ کیونکہ جو آپ نے ذہن سازی کی ہے، جو آپ نے اشتعال انگیزی کی ہے، جو آپ نے ان کی اچھا میں اس پہ ٹیک لوں گا، میں مندوخیل صاحب ٹیک لازمن لوں گا محمد صاحب کا، پہلے بھی تھوڑا وقت مختصر تھا مگر میں زیادہ ٹائم دوں گا محمد صاحب آپ کو اس تمام باتوں کی جواب لینے کے لیے، لیکن ایک شارٹ سنواتا ہوں آپ کو جناب عرفان صدیقی صاحب کا، اور پھر میں راجہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جی جلدی سے سنائیں۔ اچھا راجہ ریاض صاحب آپ نے بعض بڑی پریڈکشنز کی تھی اس زمانے میں اور وہ بڑی آپ کی چیزیں درست ثابت ہوئیں۔ اب یہ دوبارہ سے گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ واقعی انہوں نے کہا تھا کہ جی جس طرح آپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا ایکسٹینشن نہ دی تو میں مارشل لا لگا دوں گا، تو اب اس لڑائی کو ایک نمبر 1 اس کو سامنے لانے کی ضرورت کیا تھی اور حقیقت کیا ہے راجہ صاحب؟ جی قاضی صاحب بات یہ ہے، ہمایوں صاحب کی ایک بات کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو یہ بتا دیں گے کہ کیا یہ فرا گوگی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے اور بزدار صاحب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے؟ اگر تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور فرا گوگی جن کو پیسے دیتی تھی ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے تو پھر تو میں ان کا کہنا درست سمجھوں گا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے باجوہ صاحب کے بارے میں، جو اس وقت ہم نے سنا تھا یہی سنا تھا کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہر صورت مجھے ایکسٹینشن دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے پیغام بھی بھیجے، مختلف طریقے بھی استعمال کیے اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں شامی صاحب نے، ہمارے معزز ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ مجھے انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں اور قرآن پہ یقین کرنا ہمارا فرض ہے، اور شامی صاحب مجھے یقین ہے کہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ کیونکہ قرآن کا مسئلہ آ گیا ہے تو اس لیے جو قرآن پہ کہا گیا ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہم اس کنٹروورسی کو آپ اوور سمجھتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ہاں جی، اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں محمد صاحب دو باتیں ہیں. ایک بات مندو خیل صاحب نے کیا آپ کے حوالے سے کہ 9 مئی کو جو ہے بڑا یعنی ویل پلانڈ سکرپٹڈ اٹیک تھا جس سے ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور دوسری بات انہوں نے فرح گوگی صاحب کی بھی کی اور بزدار صاحب کی بھی کی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر. اینڈ پوڈیم از اوور ٹو یو محمد صاحب. ایسا ہے دیکھیں جی، جو 9 مئی کا ہے نا، ہم لوگوں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسے شواہد ہیں کہ جو آپ کو بتاتے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، لیٹ سے آپ کو اس میں نظر آتا ہے، ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے گھر کے اندر، یا گھر کی دیوار کو توڑ رہا ہے یا ان کی گاڑیاں توڑ رہا ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر ہمایوں کو ضرور سزا دیں، جس مرضی طریقے سے سزا دیں، لیکن سزا بھی آئینی طریقے سے ہونی چاہیے. وہ بھی چونکہ ڈاکٹر ہمایوں ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ نہیں ہے، ڈاکٹر ہمایوں وہ نہیں ہے، اس نے غلط کام کیا ہے چاہے جس چیز کے لحاظ سے بھی کیا ہے. ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ملٹری کورٹس 3 اسپیسیفک ریزنز کے لیے ہوتی ہیں، اس کے زیادہ نہیں ہو سکتی. نمبر 2، جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو جب ہم الگ کرتے ہیں تو چونکہ جو ملٹری کورٹس میں جو جج ہوتا ہے وہ بھی کرنل بریگیڈیئر ان میں سے ہوتا ہے اور وہ انہی کو سرو کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ایگزیکٹو آدمی جو ہوتا ہے وہ جج نہیں بن سکتا، وہ جج کے فرائض نہیں دیتے. جج کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. دیٹ از واٹ دا اسپرٹ آف دی جوڈیشری از، اور یا سیگریگیشن آف دا پاور از. ٹھیک ہے، تو ان کے لحاظ سے یہ. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی اس قسم کے آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ ضرور ان کو سزا دیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم سزاؤں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان دن میں ان میں سے کسی نے یہ توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کون لوگ تھے، وہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، کچھ کیے تھے، ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کے ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے ہو، کوئی اور لوگ ہو، لیکن وہ کم از کم پی ٹی آئی والے نہیں تھے. اور اگر جو پی ٹی آئی والے تھے جو اس میں شامل تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آرمی کی بات نہیں ہے. اگر وہ کوئی سویلین کی چیز بھی توڑ رہے ہوتے، کوئی گورنمنٹ کی چیز بھی توڑ رہے ہوتے، کوئی پرائیویٹ چیز بھی توڑ رہے ہوتے، تو اس کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا.